سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے سمندری گنبد میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ دیکھیے۔ آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے گئے مگر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی، چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ اس جن نے واپس آ کر عرض کی، میں تہ تک نہ پہنچ سکا اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی شے نظر آئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس سے زیادہ طاقتور جن کو حکم دیا، اس نے پہلے والے جن کے مقابلے میں دگنی یعنی ڈبل گہرائی تک غوطہ لگایا مگر وہ بھی کوئی خبر نہ لا سکا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت عاصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا، جنہوں نے تھوڑی ہی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید گنبد آپ کے خدمت سراپا حاضر کر دیا، جس کا ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا زمرد کا اور چوتھا ہیرے کا تھا۔ چاروں دروازے کھلنے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ نظر نہ آیا۔ اس سمندری گنبد کے اندر ایک حسین نوجوان صاف ستھرے لباس میں ملبوس نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو سید سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا اور پوچھا، اس سمندری گنبد کا کیا راز ہے؟ اس نے عرض کی، یا نبی اللہ، میرا باپ معذور اور والدہ نابینا تھی۔ الحمدللہ میں نے 70 سال ان کی خدمت کی۔ میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو خیر والی لمبی عمر عطا فرما۔ اسی طرح والد محترم نے وفات کے وقت دعا فرمائی، یا اللہ عز و جل میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا کہ شیطان جہاں پر مداخلت نہ کرے۔ دیکھا آپ نے مدرسۃ المدینہ اقصی مسجد کے مدنی منوں اور مدنی چین کے ناظرین، دیکھا آپ نے والدین کی دعا میں کتنی برکت ہے۔ والدین کی دعا سے اللہ کی رضا ہی رضا ہے۔ وہ نوجوان کیا کہتا ہے آگے سنتے ہیں۔ والد مرحوم کی تدفین کے بعد جب ساحل پر آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا، میں اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس سمندری گنبد کے تہ میں اتار دیا۔ اس حسین اور ماں باپ کی خدمت کرنے والے نوجوان نے بتایا، میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں یہاں آیا ہوں۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جان لیا اس کو 2000 سال اس سمندری گنبد میں گزار چکا ہے مگر اب تک جوان ہے، اس کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ غذا کے متعلق اس نے بتایا کہ روزانہ ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں کوئی پیلے رنگ کی چیز لاتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں، اس میں دنیا کی تمام نعمتیں کی لذت ہوتی ہے، اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی مٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل گرمی، سردی، نیند، سستی،
گھبراہٹ اور خوف، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، دیکھا آپ نے کہ والدین کی دعا کس قدر مقبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو۔ تو مدرسۃ المدینہ، ریگل چوک، اقصی مسجد صدر کے مدنی منوں اور مدنی چین کے ناظرین، معلوم ہوا والدین کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر ان کا دل خوش ہو جائے تو وہ بیوہ پار ہے۔ اس طرح کے دیگر واقعات اور والدین کے بارے میں معلومات کے لیے آپ پڑھیے امیر اہل سنت کا تحریر کردہ رسالہ جس کا نام ہے سمندری گنبد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔